کچرا کارآمد بنانا. اچھا دنیا بھر میں ویسے اس پہ کام ہو رہا ہے. لاہور میں بھی ہم نے دیکھا کافی ساری چیزیں, وہاں پر بجلی بھی پروڈیوس کرنے کا ایک ٹھیکہ دے دیا گیا انٹرنیشنل کمپنی کو. اچھا کچرا جتنا کراچی میں تقریباً 12,000 ٹن سے زائد پیدا ہوتا ہے, if I'm not mistaken. اور ایک وقت تھا, یعنی کہ آج سے تقریباً 2-3-4 سال پہلے, کہ جب سیاست ہی ساری کی ساری کچرے کے گرد گھوم رہی تھی. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے لینی ہے ذمہ داری, مجھے تو ذمہ داری, جن کی ذمہ داری تھی وہ اس سے بھاگ رہے تھے. تو ذمہ داری لی کس نے؟ کسی نے بھی نہیں. اس وقت یاد ہے وہ ڈائریکٹر مقرر کر دیا گیا تو مصطفیٰ کمال صاحب اور وسیم اختر صاحب. چائنا سے مشینیں بھی آئی تھی, پتہ نہیں وہ کہاں گئیں. اب تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ کچرا ہے جو پیدا ہو رہا ہے اس کو لے جا کے ڈمپ کہاں کریں, کیونکہ شہر سے جتنا باہر جاتے ہیں اس پہ فیول بھی اتنا ہی لگتا ہے. تو یہ مسئلہ, شہر کے نالے جو ہیں وہ اٹے پڑے ہیں کچرے سے, تو یہ مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے. ایسے میں ایک ایسی مہمان ہمارے پاس موجود ہیں جو کچرے کو کارآمد بناتی ہیں اور دوسروں کو بھی کچرے سے نمٹنے کے لیے آگاہی فراہم کرتی ہیں. یعنی کہ کراچی میں جتنا کچرا ہے, اگر اسے کارآمد بنانے کی تھوڑی سی بھی 30% بھی کوشش کی جائے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے صفائی کے لحاظ سے. تو جی اب اینجل امداد ان کا نام ہے, اور یہ اپنی ٹیم کے ہمراہ کراچی میں کچرے کو ری سائیکل کر کے یہ مسئلہ حل کر رہی ہیں. ساتھ ہی جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر کو بھی ٹھکانے لگانے میں اس سے مدد مل رہی ہے. اور ظاہر ہم پوچھیں گے کہ کیسے کیا 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 جا سکتا ہے, کیسے کارآمد بنایا جا سکتا ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اینجل امداد. گڈ مارننگ اینجل, کیا حال ہے؟ گڈ مارننگ, آئی ایم گڈ. آپ لوگ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. تو بتائیں, یہ ہمیں ذرا بتائیے گا تھوڑا کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا, آپ کی ٹیم کیا کرتی ہے اور کتنے بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے؟ رائٹ. سو میرا نام اینجل امداد ہے اینڈ ایوردے ہماری کمپنی کا نام ہے. اس کا مطلب ہے گو گرین. میں بائی پروفیشن ایک انوائرمنٹلسٹ ہوں. سو یہ پوری جو کام ہے یہ میری تھیسس ریسرچ تھی میرے ایم فل کے اندر. سو اس کو آئی تھاٹ کہ کیوں نہ جو میں نے اتنی محنت کی ہے اس کو سوسائٹی کے لیے ہم کچھ, بالکل ایسا ہی ہے. اور ڈیفینیٹلی جیسے سب کو پتا ہے کہ ویسٹ کا جو بزنس ہے یہ بہت پروفیٹیبل سب کو دکھتا ہے, اتنا ہی مشکل بھی ہے, لیکن اس کو ہم ویلیویبل کیسے بنا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پورا کانسیپٹ تھا. اسٹارٹ ہم نے ایسے لیا کہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ اویئرنیس پہ ہے. اگر ہم بنز لگا بھی دیتے ہیں, کلر کوڈڈ بنز لگا دیتے ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس میں کیا پھینکنا ہے, اور پھینک بھی دیا, اس کے اوپر لکھ بھی دیا, تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا. سو وی فوکس آن دیٹ. ہم اسکولس کے اندر, انسٹیٹیوشنس کے اندر اس بات کو امپاور کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ پتا ہو کہ انوائرمنٹل کنزرویشن کیوں ضروری ہے. جو ہم کچرا سیگریگیٹ کر رہے ہیں, الگ الگ کر رہے ہیں, گیلا کچرا, سوکھا کچرا, یہ کیوں کر رہے ہیں, اس سے فائدہ کیا ہوگا, اور آگے جا کے یہ بنے گا کیا فائدہ ہوگا. فائدہ اس سے یہ ہے کہ جب ہم الگ کرتے ہیں, ہمارا یہ کانسیپٹ ہے, ایوردے یہ کرتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ ہمیں ڈرائی, جو کہ سوکھا کچرا, اور گیلے کچرے کو آپ الگ کر دیں. کیوں؟ کیونکہ جو ڈرائی کچرا ہوتا ہے جب وہ سوکھے کچرے کے ساتھ ملتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. خراب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گیلے کچرے میں مائکرو آرگینزم سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز. اس کی وجہ سے وہ سوکھے کچرے کو بالکل گیلا کر دیتے ہیں, اور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ ریسائیکل نہیں ہو پاتا. اگر وہ ریسائیکل ہو بھی تو اس کے اندر بہت زیادہ کاسٹ انوالو ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اتنے زیادہ ہمیں شاپرز اور ڈفرینٹ چیزیں ہمیں سڑکوں پہ نظر آتی ہیں. اب ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا, تو جو کیا سب سے زیادہ کارآمد ہے, ظاہر ہے سوکھا کچرا, تو اس سے کیا 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 جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. سو کارآمد وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سڑک پہ نظر نہیں آتی, جو کہ سارا ہمارے جو چھوٹے لوکل جو پکرز ہوتے ہیں وہ اس کو پک کر لیتے ہیں, اسکیونجرز جس کو ہم نارملی اپنی زبان میں کہتے ہیں. تو بوتل, ٹن, گتا, پیپر, یہ سب کچھ وہ اٹھا لیتے ہیں, اور پیچھے ہمارے پاس رہ جاتے ہیں شاپنگ بیگز, جن کا ویٹ کم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ ریسائیکل ہونے میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارا یہاں پہ کام یہ ہے کہ ہم شاپنگ بیگ کو بھی ریسائیکل کرنے میں ہمارا ایک بہت بڑا رول ہے. ہمارے جتنے کلائنٹس ہیں, جیسے کہ خان صاحب ہائی وے پہ اوپر ایک ریسٹورینٹ ہے ہمارا, وہ ایک بہت بڑا کلائنٹ ہے اور اسٹارٹ سے ہمارے ساتھ ہے. اس کے پاس دسترخوان ہوتے ہیں جو کہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں, شاپنگ بیگز ہوتے ہیں, تو وہ سارا ہمارے پاس آتا ہے. ہمارے پاس پوری واشنگ لائن ہے, ہم اس کو واش کرتے ہیں فردر, اور پھر ہم اس کو ریسائکلنگ کے لیے بھیجتے ہیں. ریسائکلنگ کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ پلاسٹک ریسائکلرز بھی ہیں, اور اس طرح کے بھی اب لوگ بہت سارے انیشیٹیوز کے ساتھ آ رہے ہیں جہاں پہ برکس بن رہی ہیں, اور کچھ اس طرح پلاسٹک کی برکس بن رہی ہے. ابھی ریسنٹلی شیل نے جو ہے پورا روڈ بنایا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سیکھنا کہ ہر پلاسٹک سے سب کچھ نہیں ہو سکتا. دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف پلاسٹک. تو ہر پلاسٹک کی الگ ویلیو ہے, الگ پیسوں میں جاتا ہے, الگ اس کا کام ہو سکتا ہے. تو یہ جو آپ کس کی مدد حاصل کرتے ہیں اس میں؟ یہ جو لوکل اب گلی محلوں میں کراچی میں جس طرح سے ہوتا ہے کہ
کہ وہاں پر بچے کام کر رہے ہوتے ہیں عموماً اور وہ گھر سے کچرا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ایک نامنل سا اماؤنٹ دیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ کافی اس کے اندر کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی تو ان سے رابطہ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے آپ لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں؟ اچھا, ایٹ دا مومنٹ ہماری اپنی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے, ہمارے اپنے لیبرز ہیں, ہمارے اپنے پک اپ ڈرائیورز ہیں, یہ سب کام کر رہے ہیں. لیکن یس, کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ پورا جس کو ہم نارملی مافیا بیس کے اوپر کام کرتا ہے, اور ڈفرینٹ جو لوکل پکرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, جو جس میں بچے بہت زیادہ آتے ہیں. ہمارا بالکل ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کو آن بورڈ لے کے آ سکیں, ہم ان کو بہتر ویجز دے سکیں جو کہ ان کے لیے بہتر ہوں, ان کو ہیلتھ سیفٹی بھی پرووائڈ کر سکیں, کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جو ہمارا کام ہے ہیلتھ کیئر ویسٹ مکس ہو رہا ہوتا ہے ہمارے نارمل سڑکوں کے اوپر. ہمارا کام ہی یہاں سے اسٹارٹ ہو. اب جو پکرز ہوتے ہیں ان کو کبھی سرنج لگ جاتی ہے, ان کو کبھی کوئی گلاس کی چیز لگ جاتی ہے, ڈرپ سیٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, تو یہ پک اپ کرنے کے اندر وہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈیزیزز بھی لگ رہی ہوتی ہیں جو کہ لانگ ٹرم کینسر اور HIV میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. سیکنڈلی, یہ پک کر کے ہیزارڈیس ویسٹ آگے جا کے یہ بھی سیل ہو رہا ہوتا ہے, جس سے ریسائکل کر کے کٹلریز اور ٹوائز بچوں کے بن رہے ہوتے ہیں, سو وہ پھر ہم ہی یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. بیسک بنیادی پرپز تو ریسائکلنگ کا یہ ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کرنا, کچرے کو کہیں بہتر طور پر ٹھکانے لگانا. اب کراچی میں تو بہت کچرا ہے, بالکل, تو یہ جو آپ کام کر رہی ہیں یہ اس کو کتنا فیصد جو ہے وہ بیس جو ہے اس کو ٹھکانے لگا رہا ہے اور انوائرمنٹ کو بہتر کر رہا ہے؟ سو ابھی اگر میں بات کروں تو پر ڈے کراچی بہت بڑا ہے, مطلب آف کورس بھی ہم اکیلے نہیں یہ سب کچھ کر سکتے. سو اگر کراچی کی پر ڈے بات کروں تو پلس 16,500 پلس ٹنز آف ویسٹ ایوری ڈے جنریٹ ہوتا ہے. سو اس کے اندر ہماری آف کورس کیپیسٹی کی بھی بات ہے, اور ابھی ہم نے 2019 سے ہم کام کر رہے ہیں, لیکن اسٹل کیپیسٹی اور گورنمنٹ کی کچھ ہمیں اقدامات اور ہیلپ کی ضرورت اس کے لیے ہے. ابھی ہم اپروکسیمیٹلی ہماری پوری کوشش ہے, ابھی ہم 2 سے 2 تقریباً ٹن ہزار ہم کر لیتے ہیں مینج, لیکن اس کے علاوہ ہماری کیپیسٹی, ہم کوشش ہے ہماری کہ ہم 5,000 ٹن پر ڈے اس کو لے کے جا سکیں تاکہ ایک بڑا امپیکٹ ہم کریٹ کر سکیں. یہاں پہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے, جو ہم سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں, سوسائٹیز کے اندر ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور ہماری کچھ بات بھی چل رہی ہے, اس سے یہ ہے کہ ہم وہاں پہ خواتین کو جو ہوم میکرز ہیں, کیونکہ وہی مینلی ڈسپوز کر رہی ہوتی ہے اور ان کا کام ہوتا ہے کوئی باٹل ہے اس کو ری یوز کس طرح سے کی جائے, تو ہم ان کو بھی امپاور کر سکیں, ان کو بتا سکیں. پھر میڈز جو ہیں ان کو ٹریننگز ہم دے سکیں کہ یہ کرنا کیوں ضروری ہے, اور ان ظاہر اس طرح معاشرے میں اویئرنیس بھی پھیلتی بالکل, اور ان کو ان ریٹرن ہم کچھ پے بھی کریں تاکہ ان کو اکنامیکل بینیفٹ بھی ہو سکے, امپاورمنٹ بھی آ سکے, کیونکہ جب بھی سسٹینیبلٹی کی بات ہوتی ہے, سسٹینیبلٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو امپاورمنٹ آف اکانومیز. بالکل زبردست. اینجل امداد, تھینک یو سو مچ, اور آپ لوگ زبردست کام کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ ان کا جیسے کہہ رہی ہیں کہ اسی طریقے سے اور پھیلے اور بڑھے, تاکہ ظاہر ہے ایک تو ہم اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کر سکیں اور کچرا بھی کم ہو سکے.